امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ اللہ نے پیدا کیا تو اپنا گھر دیا اور شہادت دی تو اپنا گھر دیا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ کوئی ملا نہ سکا فخر انبیاء کا جواب, کہیں ملا نہ زمانے کو مرتضیٰ کا جواب. حرم میں پیدا ہوئے اور شہید مسجد میں, ہے نہ ابتدا کا جواب ہے نہ انتہا کا جواب. اللہ اکبر. پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں, شہادت ہوئی تو اللہ کے گھر میں. کیا کہنا احد کے شہیدوں کا, کیا کہنا بدر کے شہداء کا, کیا کہنا خیبر و خندق کے شہیدوں کا. لیکن نہیں, اے علی تمہاری شہادت ہوگی تو ہمارے گھر میں, اے علی تمہاری شہادت ہوگی تو ہمارے گھر میں. یعنی پیدا کیا تو اللہ نے اپنا گھر دیا اور شہادت دی تو اللہ نے اپنا گھر دیا. اور صرف یہی نہیں کہ اپنا گھر ہی دیا ہو, اے علی تمہاری شہادت ہوگی تو کسی اور مہینے میں نہیں, نہ رجب کے مہینے میں نہ شعبان کے مہینے میں, بلکہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ. یعنی اللہ نے شہادت دی تو اپنے مہینے میں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اے علی تمہاری شہادت ہوگی تو ہمارے گھر میں, اے علی تمہاری شہادت ہوگی تو ہمارے مہینے میں, اور اے علی تمہاری شہادت ہوگی تو ہماری عبادت کرتے ہوئے. اور عبادت بھی کون سی؟ حالت نماز. سب سے افضل ترین عبادت ہے نماز, اور نماز میں علی تمہاری شہادت ہوگی. اور نماز بھی کون سی نماز؟ ظہر کی نماز نہیں, عصر کی نماز نہیں, مغرب کی نماز نہیں, عشاء کی نماز نہیں, بلکہ نماز صبح, جس نماز کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. صبح کی نماز کے اوپر صبح اور شام دونوں ملائکہ کے دستخط ہوتے ہیں. اتنی فضیلت ہے نماز صبح کی. اور صرف اے علی یہی نہیں بلکہ اے علی تمہاری شہادت ہوگی تو حالت سجدے میں, رکوع میں نہیں, قیام میں نہیں, بلکہ سجدے میں, کیونکہ سب سے زیادہ فضیلت ہے سجدے کی. یہ رکن کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. یعنی اللہ نے اپنا گھر دیا, اپنا مہینہ دیا, اپنی عبادت دی, اپنی عبادت کرتے ہوئے شہادت واقع ہوئی, اور وہ بھی وہ نماز صبح کی نماز, اور حالت سجدے میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی. ابھی مولا کائنات نے سجدے میں سر اٹھایا تھا کہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ عبدالرحمن ابن ملجم نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام میں سر اقدس کو ضرورت لگائی. میرا مولا میرا عبادت میں لوٹنے لگا, اے عدالوں میں دور آواز گونجنے لگی, اللہ کو تقدر امیر المومنین, امیر المومنین قدر کر دیے گئے, وسیع محمد شہید کر دیے گئے. مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے, مسجد کی جلدی میں بندیلیں بجھ گئی. جبریل نے آواز دینا شروع کی, لتحطمت واللہ ارکان الہدی وانتمست واللہ نجوم السماء قد قتلت مسجد المصطفیٰ. ارکان ہدایت منہدم ہو گئے, ستارہ آسمان منکسف ہو گئے, وسیع محمد شہید کر دیے گئے. مولا کائنات نے امام حسن سے کہے, بیٹا حسن ان نمازیوں کی نماز کو پورا کرا دو. آزاداروں نماز پوری ہوئی. حسنین نے مولا کائنات امیر المومنین کو معلم کے لیے ڈالا. ایک طرف حسن امام حسن علیہ السلام کی ریا کر رہے, ایک طرف عباس رو رہے, ایک طرف محمد حنفیہ رو رہے. یہ آزاداروں جب امام حسین کو تڑپتے ہوئے دیکھا, ایک مرتبہ مولا نے کہا, اے بیٹا حسین میرے سب سے کام لو, دیکھو نانا رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں, خدیجہ الکبریٰ کھڑی ہوئی ہے, فاطمہ زہرا کھڑی ہوئی ہے. ارے یہ کیا کہیں گے کہ حسین صبر نہ کر سکا. مولا صبر کی تلقین کر رہے تھے. یہ عزاداروں اہل بیت کے گھرانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے, اور یہی وجہ تھی کہ حسین جب علی اکبر کے سینے سے پرچھی نکال رہے تھے, علی اکبر تڑپنے لگے تو حسین یہی کہتے تھے, بیٹا صبر کرو, سامنے نانا کھڑے ہوئے ہیں, ماں دادی فاطمہ زہرا کھڑی ہوئی ہے. اے عزاداروں
دیا. یہاں تک کہ بیت الشرف میں آئے. راوی کہتا ہے کہ ابھی تک مولا کائنات جو اپنے بچوں کو تلقین کر رہے تھے, سب میں تلقین کر رہے تھے, جب ان کی نگاہ زینب پر پڑی تو مولا خود چیخا. امیر المومنین چیخنے لگے. مولا کو سنک سے بجلی کا طوفان یاد آ گیا. ارے یہی طوفان ہوگا زینب ام کلثوم, ارے بے وقت نو چادر اسی کوفے میں آئی. ہاتھ زمزم استغفار اور ارواح نسوان سنوانے میں رضوان سن ہوگی. جب مولا کائنات نے اپنی راجدھانی کیپٹل دارالخفال خلافہ مدینے سے کوفہ منتقل کیا تو کہا بیٹا حسن جاؤ زینب کو لے کے آ جاؤ. عباس نے کہا عباس جا کے اہل کوفہ میں اعلان کر دو کہ رسول کی نوازی زینب آنے والی, لہذا کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. اے اللہ